کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ اس وقت ظاہر ہے کہ بی آر کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، بالکل صحیح، آپ دفاع کریں اس کا جو بھی ہے، مگر کسی بھی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر کے افسر کے سامنے نہ آنا پڑے، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں، ہم سے ڈیڈکٹ کر لیں۔ اس طرح کا امیج، اس طرح کا تاثر، اس قسم کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، ایک ایک شخص اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پہلے تو اس کے امیج کو، اس کے حالات کو عملی طور پہ ٹھیک کرنا ہوگا نا۔ یہ وہ کوشش جو ہے، یہ جو 100 افسروں کو گھر پہ بٹھا دیا، یہ تو ایک مذاق سے تو سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا۔ نہیں دیکھیں کامران صاحب، آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایف بی آر کی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ وہ پبلک میں آ کے ان کے پاس اتنا فنڈز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کو وہ اس طرح میڈیا پہ آ کے بیان کر سکیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 9,300 تو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، اور اسی ورسٹ کنڈیشنز میں اور 22% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں۔ اب ہمیں کس چیز کے پیچھے لگایا جاتا ہے؟ اب یہ تاجر دوست یا یہ ان چیزوں سے ریونیوز نہیں آتی ہیں، ریونیوز آتی ہیں آپ کی بڑی جو چینز ہیں، جہاں فرینچائزز ہیں، جہاں پہ بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو یعنی کہ جو ورنہ ٹیکس اکانومی آپ کے تو ہے، موبائل پہ اسرار صاحب آپ یہ ٹیکس کہہ رہے کٹ ہیں کہ گیا۔ جو ہماری ٹیکس اکانومی ہے، جہاں پر ٹیکس دیتے ہیں، جہاں پر پورا نظام چل رہا ہے، ہمیں وہیں سے جہاں لینا سے ہے۔ لینا اور یہ جو چاہیے جی، 3/4 اکانومی کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، یہ جو ہم نے تقریباً کوئی 9,000 ارب کی کیش ان سرکولیشن کی اکانومی کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہمیں اس کے قریب نہ جانے دو، ہمیں انہی کے پاس لے کے جاؤ، ہم انہی سے نکالیں گے جن کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، جو اپنے پراپر اپنے آپ کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، اس کا ہم سے نام ذکر نہ کرو جس کا نام بھی ہمارے پاس نہیں رجسٹر ہے۔ اس پورے نظام کو، ان آڑتیوں کو، ان پورے ریٹیلرز کو، اس پورے ایگریکلچر سیکٹر کو، اس پورے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں ایف بی آر کی تو پہنچ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہنچ ہے وہاں کیا ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہے؟ یا صرف انہی کو جو کہ ٹیکسٹ ہیں، اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس سے آ جائے، جو سیلری سے آ جائے، جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آ جائے، اسی کو گن لیا جائے؟ نہیں کامران صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو غلط فہمیاں ہیں۔ آج آپ ایف بی آر کو بند کر دیں، آپ کو 1 پیسے کی ود ہولڈنگ نہیں ملے گی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ٹیکس پیئر نے اگر 1 بلین کی ڈیمانڈ اس نے 30 سپٹمبر کو دینی ہے، تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس کو لے کے جاتے ہیں کہ تم جا کے جون تک اس 1 ارب روپے کو روٹیٹ کرو۔ آپ نے اب پورے اسلام آباد کی مارکیٹ میں آپ نے لگا دیا، تو آپ کو کیا ملے گا وہاں سے؟ 1 ارب نہیں آپ کو ملے گا، جبکہ آپ ایک چین کو پکڑیں تو 10 ارب آپ کو مل جائے گا۔ بینکنگ کا حال آپ دیکھ لیں، مطلب نیشنل بینک جیسے بندے میں ہم نے کنسیلمنٹس نکالی ہیں۔ بینکنگ سیکٹر جو کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، اصلی مسائل ہی یہاں پہ ہیں۔ چھوٹے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، خدا کے لیے ان کو کام کرنے دیں، ان کے پیچھے اس طرح نہ لگائیں۔ اب آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں فیل ہو گیا؟ کہ بڑے لوگوں کے اوپر لگایا گیا تھا، اور ایف بی آر کو آپ نے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دیے، ایف بی آر کو آپ نے وہ آفیسر بھی نہیں دیے جو جا کے ادھر بیٹھتے اور ان سے نکالتے، اور اب آپ نے شروع کر دیا جی ٹریک اینڈ ٹریس، ایف بی آر نے اس کو فلاپ کر دیا۔ یہ خدا رہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لائے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے شبر صاحب کو چیئرمین، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بیکاز وہ بڑے کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی 18,000 بندے آپ ایف بی آر سے نکال دیں تو آپ کو ریونیو آ جائے گی۔ کہاں سے ریونیو آ جائے گی آپ کو؟ ایڈوانس ٹیکس کا بڑا گلہ ہوتا ہے، کون دیتا ہے آپ کو ایڈوانس ٹیکس؟ جس کے پاس اپنے پاس پیسہ پڑا ہو۔ یہ سب ان لوگوں کی اس قسم کی چیزوں کو وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر کو اتنا کارنر کر دیا جائے۔ 9,300 بلین اکٹھا کر لینا اس قسم کے حالات میں اس سے انتہائی زبردست کام ہے، جس کو ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ایف بی آر نے کچھ نہیں کیا۔ دے آر گوئنگ فار 12,000، آپ ان کو دیں نا پوری۔ بہت شکریہ جناب اسرار رؤوف، سابق سینئر ممبر ایف بی آر ہمارے ساتھ تھے، اور جناب اشفاق تولا، ماہر ٹیکس امور۔